بھی خطاب کیا اور پھر ان کی تبعیت میں ٹھیک ان کے ساتھ ساتھ مشرکوں کی بھی ملامت کی گئی. کہا گیا کہ یہ جو نیا آئین آیا ہے، جو نیا دین آیا ہے، اس آئین اور دین میں تم نے اختلاف کیوں کیا؟ کیوں آخر بعض ایمان لے آئے اور بعض منکر ہو گئے؟ کیوں آخر بعض نے قبول کیا اور بعض نے قبول نہیں کیا؟ جبکہ اس نئے آئین اور اس نئے دین میں کوئی نیا دستور نہیں دیا گیا ہے. عبادت اور بندگی تو گزشتہ ادیان میں بھی تھے، بس خالی یہ کہا گیا ہے کہ جو عبادتیں تم کر رہے ہو پھر اس عبادت کو خالص کرو، اپنی عبادت کو خدا سے مخصوص کر دو، غیر خدا کی عبادت چھوڑ کے ایک حقیقی اور واحد خدا کی عبادت اور بندگی کرو. توحید کی طرف اپنا رخ کر لو، توحید کی طرف مائل ہو جاؤ، نماز پڑھو، زکات دو، بس. چلا گیا کیا کھلا ہے؟ اور چوتھی آیت کے سلسلے سے کہ پہلی کتاب میں اہل کتاب اور مشرکین کا تذکرہ آیا ہے، دونوں سے خطاب کیا گیا، ساتھ ساتھ دونوں سے بات کی گئی، اور پھر جب مذمت اور سرزنش کی گئی چوتھی آیت تک جب بات پہنچی تو وہاں صرف پہلے کتاب رہ گئے، مشرکین کی کوئی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا جواب دیا گیا تھا کہ کیوں آخر ایسا ہوا ہے. اس کے بعد اہل کتاب وبتبع عنہا، کہ جو اہل کتاب ہے اور پھر ان کے تابع، ان کی تبعیت میں، یا کہا جائے کہ اس کے ضمن میں مشرکان را مورد ملامت قرار دے. مشرکین کو بھی کیا ہے مورد ملامت قرار دیا گیا ہے، مشرکین کی بھی سرزنش کی گئی ہے، ان کی بھی ملامت کی گئی ہے. ارشاد ہوتا ہے چرا در ان آئین جدید اختلاف کردن، کیوں آخر اس نئے آئین کے سلسلے میں اختلاف کیا. بعضی مومن و بعضی کافر شدن، کچھ لوگ صاحب ایمان ہو گئے، کچھ لوگ کافر ہو گئے. کیوں آخر ایسا؟ در حالی کہ در این آئین دستوری کے آنها داده نشده است، جبکہ اس آئین میں کوئی نیا حکم، کوئی نیا دستور نہیں دیا گیا ہے جز ان کے سوائے اس دستور اور اس حکم کے کہ خدا را پرستش کنن، خدا کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں، و عبادات او را از عبادت غیر او خالص سازن، اور اس کی عبادت کو یعنی اللہ کی عبادت کو غیر خدا کی عبادت سے خالص بنا، یعنی اپنی عبادت کو خدا سے مخصوص کریں، صرف اللہ کی عبادت کریں، نہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی. وَأَزْ ہر گونے شرک باز گردن، اور ہر طریقے کے شرک سے پرہیز کریں، اور متمائل بالتوحید شوند، اور توحید کی طرف مائل اور راغب ہو جائیں. نماز را برپا دارن و زکات را ادا کنن، نماز ادا کریں، نماز قائم کریں اور زکات دیتے رہیں. یہی حکم دیا گیا تھا، لیکن اس حکم کو بھی نہیں مانا لوگوں نے. ٹھیک، ان کی ملامت اور سرزنش کی گئی، چاہے کتاب ہو چاہے مشرکین ہوں. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. یہ ترجمہ ہے، اوپر جو مطالب بیان کیے گئے ہیں اس کا. ٹھیک، سپس بھی افزایت. پھر اس حکم کے بعد مزید ارشاد ہوتا ہے
اینس آئین مستقیم و پائیدار، وسالک دین القیمہ، یہ ہے مستقیم اور پائیدار آئین، ذالک یہ ہے دین القیمہ، قیمہ کا معنی پڑھا تھا مستحکم، مضبوط، پائیدار، ہے نا مولانا؟ دین یعنی آئین. در این که منظور از بما امرو در اینجا چیست؟ جمعی گفتند منظور این است که اهل کتاب در آیین خودشان مسئله توحید و نماز و زکات وجود داشته و اینها مسائل ثابت، ولی آنها به این دستورات نیز وفادار نمانده اند. اب کہہ رہے ہیں کہ جو آیے کریمہ میں کلمہ وما امرو آیا ہے، اس سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ کیونکہ اس میں اختلاف ہے، اس لیے بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ کلمہ وما امرو، اس سے کیا مراد ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ جو اہل کتاب تھے وہ اپنے دین اور اپنے آئین میں بھی مسئلہ توحید و نماز و زکات رکھتے تھے، یعنی جو ان کا پہلے کا دین تھا اس دین میں بھی توحید، نماز اور زکات تھی. یہ کوئی نئے مسائل نہیں ہے. عبادت، نماز، زکات، توحید پرستی، یہ وہ مسائل ہیں جو اہل کتاب کے آئین میں ثابت تھے، موجود تھے، لیکن اہل کتاب اپنے اس ثابت آئین کے بھی وفادار نظر نہیں آئے، اس کی بھی پابندی نہیں. نیا حکم، نیا مسئلہ آیا ہوتا اور اس نئے مسائل میں اگر یہ اختلاف کرتے تو بات سمجھ میں آتی. کتنے پس تھے، کتنے گئے گزرے تھے کہ اپنے پرانے آئین، اپنے پرانے دین میں جو مسائل رکھتے تھے، جن مسائل کو قبول کرتے تھے، اللہ نے انہی مسائل کی پھر سے تاکید کی، لیکن اس کو بھی قبول نہیں کیا، اس کی بھی پابندی نہیں کی. بجائے یہ کہ اپنے آئین میں پائے جانے والے ثابت مسائل کی پابندی کرتے، اس کے وفادار رہتے، کیا ہے چھوڑ دیا، اس مخالف ہو گئے اس سے. وہی کہہ رہے کہ در ان کے منظور از وما امرو در انجا، جہاں پہ اس آیہ کریمہ، اس سورہ میں اور اس آیہ کریمہ میں یہاں پر وما امرو سے مراد کیا ہے؟ تو جامعی گفتیان، جامعی یعنی کچھ لوگوں نے، یعنی مفسرین کی ایک جماعت نے، گروہ نے کہا ہے کہ منظور اینس کے وما امرو سے مراد یہ ہے کہ اہل کتاب در آئین خودشان، کہ اہل کتاب اپنے دین میں مسئلہ توحید و نماز و زکات، اہل کتاب کے دین میں توحید، نماز اور زکات کے مسئلے وجود داشتے، موجود تھے. بینہا مسائل ثابت، اور یہ کوئی نئے مسائل نہیں ہے، یہ وہ مسائل ہیں کہ جو ثابت ہیں، جو پہلے کے ادیان میں بھی تھے اور یہ جو نیا آئین اور نیا دین آیا ہے اس میں بھی ہے. بھلے آنا بے ان دستورات نیز وفادار نہ مان دیا، لیکن یہ اہل کتاب ان دستورات کے بھی وفادار یعنی پابند نہیں ہو سکے. پرانے اور قدیم اور ثابت مسائل جو ان کے ادیان میں تھے اس کی بھی پابندی ان لوگوں نے نہیں کی. دیگر ان کے در آئین اسلام دستوری جس توحید خالص و نماز و زکات و مانند نیا آمدے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دین اسلام میں
توحید خالص، نماز، زکوٰۃ اور اس طریقے کے مسائل کے علاوہ اور کیا آیا ہے؟ دین اسلام میں بھی توحید کے خالص کرنے، نماز، زکوٰۃ اور اس طریقے کے اور دوسرے مسائل ہی بیان ہوئے ہیں۔ یہ مسائل کوئی نئے مسائل نہیں ہیں۔ دین اسلام میں جو دستورات، جو مسائل ذکر ہوئے ہیں، جن کا حکم دیا گیا ہے اہل کتاب کو اور مشرکین کو، یہ نئے نہیں ہے، یہ ان کے گزشتہ آئین میں بھی یہ احکام، یہ مسائل موجود تھے۔ دین اسلام نے انہیں کی تاکید کی ہے، اس کی کو تفصیل دیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دیگر ان کے دوسری بات یہ کہ در آئین اسلام، دین اسلام میں دستوری جز توحید خالص کوئی حکم سوائے خالص توحید کے، نماز کے، زکوٰۃ کے بمانند آن اور ان کے جیسے دوسرے دستورات کے علاوہ کوئی اور حکم نہیں آیا ہے۔ وَإِنَّهَا أُمُورِ ہستن شناخت شدے، اور یہ جو دستورات ہیں، یہ جو مسائل ہیں، یہ سارے پہچانے ہوئے مسائل ہیں، یہ ثابت مسائل ہیں، یہ تمام ادیان میں پائے جانے والے دستورات و مسائل ہیں۔ چرا از قبول ان سرباز مثلا، کیوں آخر ان دستورات اور ان مسائل کو قبول کرنے سے کیا ہے رخ موڑ رہے ہیں، پرہیز کر رہے ہیں، پیچھا چھڑا رہے ہیں؟ دین اسلام نے اہل کتاب اور مشرکین کے سامنے یہ جو دستورات اور یہ جو مسائل بیان کیے ہیں، توحید، نماز، زکوٰۃ کی ادائیگی، یہ مسائل دوسرے ادیان میں بھی تھے، یہ کوئی نئے مسائل نہیں ہیں۔ تعجب یہ ہے کہ وہی پرانے مسائل، وہی پرانے دستورات جو گزشتہ ادیان میں تھے، وہی دین اسلام نے بھی پیش کیا، وہی بیان کیا گیا، لیکن کیا ہے اہل کتاب اور مشرکین نے ان ثابت اور قدیمی دستورات کو بھی قبول نہیں کیا، بدل پذیر شیعان اختلاف بھی بلند، اور اس کو قبول کرنے میں اختلاف کرنے لگے، یہ مانیں گے نہیں مانیں گے۔ ایک معنی یہ ہو گیا وما امروا کا، سمجھ لیں، معنی دوم نزدیکتر به نظر میرسد، یہ دوسرا معنی، معنی دوم نزدیکتر به نظر میرسد، زیرا به دنبال آیه قبل کی سخن از اختلاف آنها در پذیرش آیین جدید می گفت، مناسب همین است که امروا ناظر به آیین جدید باشد۔ یہ جو دوسرا معنی بیان کیا گیا ہے کہ دین اسلام میں بھی سوائے توحید خالص، نماز، روزے کے کوئی اور نیا حکم نہیں دیا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ مسائل مشہور و معروف اور گزشتہ اور پرانے مسائل ہیں، پھر بھی کیا ہے اہل کتاب اور مشرکین نے ان کو قبول کرنے سے منہ موڑا، قبول نہیں کیا، بلکہ اختلاف کیا۔ یہ جو دوسرا معنی ہے یہ زیادہ صحیح اور زیادہ نزدیک آیت سے سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ جو اس سے پہلے کی آیت ہے، پہلے کی آیت کے جب دوبارہ دیکھیں گے تو، یا پہلی آیت کو جب آپ دیکھیں گے اس سے پہلے کی آیت کو، تو اس سے پہلے کی آیت میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین آیین جدید کو قبول کرنے میں اختلاف کر رہے تھے، جیسے یہ جو دوسرا معنی بیان کیا گیا ہے وما امروا کا، یہ زیادہ مناسب ہے، اور یہ امروا یہ اسی آئین جدید کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ
از این گذشته معنی اول تنها درباره اهل کتاب صادق است و مشرکان را شامل نمی شود، در حالی که معنی دوم همگان را شامل می شود. کہہ رہی ہے کہ ہم نے جو بات اوپر بیان کی اگر اس کو نظر انداز بھی کر دیا جائے تو جو پہلا معنی بیان کیا گیا ہے اس کے اعتبار سے یہ بات صرف اہل کتاب پہ صادق آئے گی. اس پہ اہل کتاب پہ صادق آئے گی. مشرکوں کو یہ دستور یا مشرکوں پر یہ بات ثابت نہیں ہوگی یا ان کو یہ بات شامل نہیں ہوگی، جبکہ جو دوسری والی بات ہے یہ عام ہے، اہل کتاب اور مشرکین دونوں کے لیے ہے. چلیے یہ ہو گیا وما امرو کی تفسیر. وما امرو سے مراد کیا ہے؟ منظور از دین کی باید آن را برای خدا خالص کنند به عقیده بعضی مفسران همون عبادت است و جمله الا لیعبد الله که قبل از آن ذکر شده نیز همین معنی را تایید میکنه. دین سے کیا مراد ہے؟ جو کلمہ دین آیا ہے آیت میں ذالک الدین القیمہ، تو یہ دین سے مراد کیا ہے؟ کیا بعد والی آیت میں اگر دین آیا ہو مخلصین لہ الدین، دین سے مراد کیا ہے؟ کہنے کہ دین سے مراد عبادت ہے. بعض مفسرین نے کچھ مفسرین نے یہ کہا ہے کہ دین سے مراد کیا مولانا؟ عبادت ہے، کیونکہ عبادت کو خدا کے لیے خالص کرنے کا حکم دیا گیا ہے. مخلصین لہ الدین یعنی اس کے لیے عبادت کو خالص بناؤ، دین کو خالص بناؤ یعنی عبادت کو خالص بناؤ. تو دین سے مراد کیا ہے؟ بعض مفسرین کی رائے کے مطابق عبادت ہے. اور جو جملے الا لیعبدو کہ جو کلمہ دین سے پہلے آیا ہے اس سے بھی اسی معنی کی تائید ہوتی ہے، وہ بھی اسی معنی کی تائید کرتا ہے کہ دین سے مراد عبادت ہو. منظور از دین کہ باید اندہ بارہ خدا خالص کنن، دین سے مراد کہ جس کو خدا کے لیے خالص کرنے کا حکم دیا گیا ہے. آگے مخلصین لہ الدین، دین کہ جس کو خدا کے لیے خالص کرنے کا حکم دیا گیا ہے. کہ عقیدہ بعض از مفسران، بعض مفسرین کی رائے کے مطابق ہم عبادت، کیا مراد ہے دین سے؟ عبادت ہے. بس اللہ کے لیے دین کو خالص کرو یعنی اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرو. بجملہ الا لیعبد اللہ کے قبل از آن ذکر شدے اور کلمہ دین سے پہلے جو جملہ الا لیعبد اللہ آیا ہے وہ بھی ہمیں معنی کا تائید بھی کند، وہ بھی اسی معنی کی تائید کرتا ہے. کس معنی کی؟ کہ دین سے مراد عبادت ہے. بلے ان احتمال وجود دارت کی منظور مجموعہ دین و شریعت است، یعنی کہ کلمہ دین کو آپ صرف عبادت میں منحصر نہیں کر سکتے. یہ ایک احتمال ہے کہ دین سے مراد عبادت ہو اور پہلے والے جملے کو آپ اس معنی کی تائید مانیں، لیکن دین کو عبادت میں منحصر نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے کہ دین سے مراد کیا ہے؟ پوری شریعت اور دین کا مجموعہ. دین سے مراد یعنی وہی دین، آئین، شریعت. سمجھ گئے ہیں؟ عبادت کیا ہے؟ عبادت شریعت کا اور دین کا ایک حصہ ہے، کل دین تو نہیں ہے نا.
عبادت دین اور شریعت کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے، فروع دین عبادات ہیں، ہے نا؟ تو دین خالی وہی تو نہیں ہے، فروعات اصول بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، ٹھیک؟ تو کہہ دیں کہ یہ بھی احتمال پایا جاتا ہے کہ دین سے مراد دین کا مجموعہ اور شریعت ہو، یعنی پورا دن، مکمل دین جس میں عبادت بھی ہے اور دوسری چیزیں بھی ہیں، یعنی آنہا معمور شده بودن که خدا را پرستش کنند و دین و آیین خود را در تمام جهات خالص کرتے ہیں، یعنی انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ خدا کی عبادت کریں اور اپنے دین اور آئین کو ہر اعتبار سے خدا کے لیے خالص کریں، جو بھی کام کرے وہ خدا کے لیے کرے، چاہے عبادت ہو یا غیر عبادت۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی عبادت کو خالص کر لے اور جن کا شمار عبادات میں نہیں ہوتا ہے، کیا کریں مولانا، ہم کو خالص کرنے کی ضرورت نہیں۔ بھلے ان احتمال وجود دار، لیکن یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ منظور مجموعہ دین شریعت بادشاہ کہ دین سے مراد دین اور شریعت کا مجموعہ، یعنی پورا دین، پوری شریعت ہو، یعنی آنہا معمور شده بودن کہ یعنی اہل کتاب کو حکم دیا گیا تھا کہ خدا را پرستش کنند، کہ وہ خدا کی عبادت اور بندگی کریں، و دین و آئین خود را در تمام جہاد، اور اپنے دین اور آئین کو تمام رخ اور تمام پہلو سے، ہر اعتبار سے خالص گردانن، خالص کریں۔ ان معنی باگستردگی کے مفہوم، کہ یہ جو معنی ہے کہ جس کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے، بڑی گستردگی ہے، دین سازگار ترس، یہ کیا ہے؟ دین کے لیے زیادہ مناسب معنی ہے کہ اب دین سے مراد بس عبادت نہ لے، بلکہ دین سے مراد مجموعہ دین، مجموعہ شریعت لیا جائے۔ وجملہ بعد ذالک دین القیمہ کے دین کا بمعنی وسیع مطرح کرتے، ہمیں معنی رو تعریف لکھنا ہے۔ اور یہاں پر جو ذالک دین القیمہ میں دین کو جس وسیع معنی میں بیان کیا گیا ہے، وہ بھی اسی معنی کی تائید کرتا ہے کہ ہم دین سے مراد مجموعہ دین لیں، نہ کہ صرف عبادت لیں۔ جس طریقے سے یہاں ذالک دین القیمہ میں دین کا معنی و مفہوم وسیع ہے، ویسے ہی وہاں کیا ہے؟ مخلصین لہ الدین میں دین کا معنی اور مفہوم وسیع ہے، یعنی مجموعہ دین اور مجموعہ شریعہ۔ چلیں یہاں تک رہنے